اچھا، آپ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا؟ دیکھیں، یہ جو ہے ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے لیے بڑے بڑے صحابہ، مکی، مدنی، انصار، مہاجر، وہ چاہتے تھے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فیصلہ آسمان پر کر دیا تھا۔ آپ یاد رکھیے ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم جو ہے وہ کوئی بھی قدم بغیر وحی کے نہیں ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بولیں، جو کہیں، جو کریں، آپ چلے، آپ بیٹھے، آپ اٹھے، سب اللہ کے طرف سے حکم تھا، اس کے مطابق آپ نے کیا۔ تو یہ نکاح بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سیدنا علی کے ساتھ طے ہوا۔ اس کے جو اخراجات تھے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں گواہ اور اس میں معاون سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، یہ سب بنے۔ اور آپ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج جو ہے ہمارے ہاں دور جاہلیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا جس وقت ان کا نکاح کرنا ہو کہ آپ راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بیٹی جو ہے خوبصورت بھی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ برادری کا ایک وہ آدمی جو نہ پڑھا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ عقل ہے، اور میں جو میری لکھی پڑھی بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہوئی اور عقل مند، اسے میں اس کے ساتھ باندھ دیتا ہوں برادری کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا پیسے کی وجہ سے۔ تو یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیا۔ آگے پوچھا سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا میں تمہارا نکاح علی سے طے کر رہا ہوں، کر دوں؟ جب سیدہ فاطمہ اس پر خاموش رہیں تو چونکہ شریعت کے مطابق ایجاب و قبول یا اس طرح کے جو وقت ہیں اس میں خاموشی جو ہے اس کو یعنی اس بات سمجھا جاتا ہے، تو جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اس پر اختیار کی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سر ہلا دیا، تو اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جو نکاح ہے وہ سیدہ فاطمہ سے ہو گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں حضرت علی کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، یہ دو بیٹے ایسے ہیں دنیا میں جن کی نسبت اپنے باپ سے زیادہ اپنے نانا کی طرف ہے۔ خود حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو حسنین کریمین جن کی یہ امت قیامت کی صبح تک مقروض رہے گی، ان کے والد ہیں۔ اور پھر سیدہ زینب، اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسی شجاع اور بہادر بیٹی کے باپ ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت علی کا نکاح اس طرح طے ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی مراحل زندگی کے جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے ذریعے دین اسلام، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا کہ بدر ابتدا ہے اور کربلا انتہا ہے، کہ جب تک قیامت کی صبح تک انسانیت رہے گی لوگ حسینیت زندہ باد کہتے رہیں گے، اور جب آپ حسین زندہ باد کہیں گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ایٹومیٹکلی آئے گا کہ حسین ابن علی تجھے سلام۔ تو یہ بڑا واضح ہے، اور یہ اسی نکاح کی برکت ہے جو اللہ نے آسمان پہ طے کیا اور پھر زمین پر وہ جو ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کو